کرنے جا رہا ہوں جو اپنے مذہب و مسلک کے صحیح مقرر ہے، بہترین مقرر ہے، نبرا کسی تاخیر و تمہید کے طریق اللسان فصیح البیان، ہم سب کے مہمان خطیب ہندوستان، آسمان خطابت کے بدر منیر، بدعقیدوں کے لیے شمشیر، حضرت مولانا محبوب عالم صاحب عطردہ شریف کو میں اپنے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا محبتوں کے ساتھ زندہ دینی کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ حضرت کی تقریر سننے کے موڈ میں ہیں تو ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور بتائیں کہ کتنے لوگ نہیں سننے کے موڈ میں ہیں۔ دیکھیے یہاں کتنے لوگ نہیں سننے کے موڈ میں ہیں۔ میں نے کہا بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، ایسا ہوتے رہتا ہے۔ اب محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں کہ آپ مکمل طریقے سے بالکل بیداری کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ پورا مجمع اب حضرت کو سننا چاہتے ہیں۔ میں چند شعر پڑھتا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بالکل بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند شعر پڑھتا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ نہیں آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ نہیں آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا۔ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی کہ بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا۔ تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اب جن پر احسان ہے سرکار غریب نواز کا اب وہی بولے گا، ذرا محبتوں کے ساتھ پہلے ہی بول دیجیے سبحان اللہ۔ تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ اب آئیے حضرت کا استقبال، ویلکم، سواگتم، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت میں گونج میں کر لیں، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ۔ اس لیے ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے، اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر گلی کی اٹھے گی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ ضیاء الندیف صاحب قبلہ، مولانا محبوب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک پر جناب محترم محبوب عالم صاحب۔ بڑی دھوپ پر جلوہ فرما حضور ظاہر سجادہ،
جانشین حضور کے ذرار کی مسند حضور کا رسولہ حضرت علامہ قاری صوفی جو لطیف صاحب مقدم العالی بندورانی ناظم اجلاس شاعر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آپ اپنے ناطوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اس عظیم شخصیت کو جن کے آباء و اجداد نے آپ کے اس موسیٰ بنی کی سرزمین کو عشق و محبت کی روشنی سے سیراب کیا ہے، جن کے آباء و اجداد نے موسیٰ بنی کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ابد رسول کا چراغ روشن کیا ہے۔ بے شک یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جن کے دادا حضور فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصف یا حسنی اور حضور فیض العارفین غلام آصف یا حسنی کے چھوٹے بھائی علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ، یہ ہندوستان میں دو ایسی عظیم الشان شخصیتیں ہیں جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت پر ایسا کام کیا ہے اور وہابیت کی تابوت پر ایسی کیل لگائی ہے کہ وہابیت دوبارہ جنم نہ لے سکے، وہابیت دوبارہ سر اٹھا کر کے چل نہ سکے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلانے کا کام علامہ ارشد القادری اور حضور فیض العارفین نے الحمدللہ کیا۔ میرے عزیزوں، آج ہماری اور آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم ہستی کے فرزند، اس عظیم ہستی کے جانشین حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ صوفی جناب قاری ضیاء اللطیف صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ معلوم ہے جب آپ کے دادا حضور فیض العارفین علیہ رحمۃ ورضوان اپنے آبائی وطن سید پورہ کی سرزمین سے سفر کرنا شروع کیے ہیں تو ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں امت محمدی کے رہنے والے لوگوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ ادب رسول کا چراغ روشن کر دیا۔ حضور فیض العارفین علیہ رحمۃ ورضوان جب حضور سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں دعوے ادب پیش کیے ہوئے ہیں، سلطان الاولیاء نے غلام آصف علیہ رحمۃ ورضوان کو ایسی روحانیت عطا فرمائی، ایسی روحانیت عطا فرمائی کہ اللہ کے فضل سے، پیر و مرشد کے کرم سے فیض العارفین جس شخص پر نظر ڈال دیتے ہیں اگر وہ بندہ مفلس و نادار ہو تو وہ وقت کا تاجدار بنے۔ ایک مرد کلندر کی نظر جب کسی بندے کے اوپر پڑ جاتی ہے تو اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا کرتی ہے۔ آپ حضور فیض العارفین کی شخصیت کو دیکھ لیجئے، غلام آصف علیہ رحمۃ ورضوان کی
बारगाह में कुछ ऐसे लोग मुरीद हुए थे जो किसी मदरसे से इल्म हासिल नहीं किए, जो किसी दरसगाहों में बैठ करके किताबों के जरिए से कोई उस्ताद ने पढ़ाया न था, लेकिन बाहर फैजुल आरिफीन की निगाह जब फैजुल आरिफीन की बारगाह में आए और फैजुल आरिफीन के दस्ते अक़दस पर बैअत हुए, मुरीद हुए, फैजुल आरिफीन ने जब उस मुरीद के ऊपर अपनी नजर डाली, अगर वो सूफी बिस्मिल्लाह शाह था तो फैजुल औलिया बना दिया। फैजुल आरिफीन ने जब एक मुरीद सादिक के क़ल्ब व जिगर पर नजर डाली, अगर वो कुफ्र में मुब्तला था, रामा राव नाम था, लेकिन फैजुल आरिफीन ने कलमा तय्यब पढ़ा करके ईमान के शमा को उसके क़ल्ब व जिगर में जला करके अब्दुल रहमान बना दिया। और रामा राव को सिर्फ अब्दुल रहमान नहीं बनाया, बल्कि फैजुल आरिफीन ने गोंदिया का सुल्तान बना दिया। तो गोंदिया के सुल्तान बन गए फैजुल आरिफीन के फैज़ से। ये होती है अल्लाह वालों की निगाह की बात। जब अल्लाह वाले अपनी निगाह डालते हैं किसी के ऊपर तो उसका हाल ये हो जाता है कि उस बंदे को इस फर्श से उठाकर अर्श पर सरफराज कर देते हैं। आप सूफी निज़ामुद्दीन अली रहमतुल्लाह व रिज़वान की मुरीदीन हैं। अब निज़ामुद्दीन अली रहमतुल्लाह व रिज़वान के रूदादे हयात उठा कर देखिए कि हुजूर सूफी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान क्या थे, लेकिन जब हुजूर फैजुल आरिफीन के अहाताए नूर में आ गए, फैजुल आरिफीन ने जब अपनी नजर डाली तो सूफी बिस्मिल्लाह सूफी निज़ामुद्दीन को ज़ियाए रसूल बना दिया, बाग़े तैयबा का फूल बना दिया। ये होती है बुजुर्गों की निगाह की बात। मेरे अजीजों, इसीलिए कहा गया है जब आप किसी आलिम के पास बैठें, किसी उलमा के पास बैठें तो अपनी जुबान को संभाल कर बैठिए, वरना जुबान से निकले हुए गलत अल्फाजों की गिरफ्त हो जाएगी। लेकिन जब किसी पीर कामिल की बारगाह में बैठे, किसी अल्लाह वालों की बारगाह में बैठे, वहां पर अपनी जुबान को भी संभाले और अपने दिल को भी संभाले, क्योंकि वो आपके दिल में उठने वाले ख्यालात, दिल में पैदा होने वाले सवालात को भी पढ़ लिया करते हैं। हज़रात मोहतरम, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उस अजीम शख्सियत के फर्जंद अर्जमंद हज़रत अल्लामा आली सूफी ज़ियाउल लतीफ़ साहब हम लोगों के माबैन हाज़िर हुए और उनको बुलाने वाले अपनी किस्मत पर नाज करें, अपनी किस्मत पर नाज करें और ये ना देखें कि उनका जानशीन आया हुआ है, नहीं, उनके जानशीन के सूरत में अपने पीरो मुर्शिद को देखो, उनके जानशीन के सूरत में अपने पीरो मुर्शिद को देखो, फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफिया को देखो। मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की शख्सियत भी क्या अजीम शख्सियत। उस मर्द मुजाहिद ने तनी तनहा ऐसा मुजाहिदाना किरदार अदा किया है कि जिसकी दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकती। अल्लामा अरशदुल क़ादरी ऐसा मुनाज़रा किया, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने इल्म शरीयत का ऐसा जाल उठाया और उनके बरादर अकबर फैजुल आरिफीन ने इल्म तरीक़त का जाल उठाया। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने मदरसों में बैठ करके इस कौम के लोगों को इल्म शरीयत को किताबों के जरिए से पढ़ाया है। लेकिन वाह फैजुल आरिफीन, तेरी अजमतों पर मेरी जान निसार हो। अगर अल्लामा अरशदुल क़ादरी मदरसों में दरसगाहों में बैठकर किताबों के जरिए से इल्म पढ़ाया है तो आपके दादा फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफिया ने खानकाहों में बैठकर निगाहों के जरिए से दीन को बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजुल आरिफीन
کوئی ان بزرگوں کا مثال پیش نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ان بزرگوں نے، اور جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جس کے قلب و جگر میں دین کا درد ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ دین کی فکر کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، دین کا فکر کرنے والا، دین کا جو فکر کرتا ہے انسان، اس کے بچوں کا نگہبان پھر رب ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، ان کے آباء و اجداد نے اپنے تمام سرمایہ حیات کو قربان کر دیا. بچوں کے لیے کوئی بلڈنگ نہیں بنوائی، بچوں کے لیے کوئی مکان تیار نہیں کیا، کوئی پراپرٹی نہیں کی، کوئی بزنس نہیں تیار کیا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو اتنی عالی شان فیسلٹی عطا فرمائی کہ وقت کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچے. تو میرے عزیزوں، جو لوگ دین کی فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ان کا فکر کرتا ہے. دیکھیے، یہ فیض العارفین کے بزم، فیض العارفین کے نام سے بزم سجائی گئی. اور یہ صرف فیض العارفین کے نام سے بزم نہیں، بلکہ عرس بابا تاج الاولیاء کے نام سے یاد تاج صوفیہ منایا جا رہا ہے، ذکر فیض العارفین کیا جا رہا ہے. تو آئیے فیض العارفین کے شان میں منقبت کے دو چار شعر تحت میں سنیے. فیض العارفین کا ایک عاشق، ایک دیوانہ کہتا ہے، نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے. اتنا یقین، جو مرید ہو گیا وہ کہہ رہا ہے، یا حضور فیض العارفین، نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے. غلام آسی کیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے، غلام آسی کیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے. گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ. جن لوگوں نے فیض العارفین کو دیکھا ہے، حضرت علامہ امام صاحب دیکھے ہوئے ہیں، بول رہے تھے کہ میں نے کافی خدمت کی ہے فیض العارفین کی، تو اس خدمت کا فیض بھی آپ کو ملا الحمدللہ. گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، ارے جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے. اور میرے آسی کیا، تم ایکتا کے وہ ستارہ ہو جو مدپور کی زمین سے آسمان پر جگمگاتا ہو. درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کو مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کی مجلس میں اس طرح بلند آواز کے ساتھ باتیں بھی نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت برباد ہو جائے اور تمہیں اپنے اعمال اور ایمان کے برباد ہو جانے کا شعور بھی نہ ہو. میرے عزیزو، بہت ہی غور سے سنیے گا اس تھوڑی سی گفتگو کو. اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس میں، اس آیات کریمہ میں اپنے بندوں کو عشق مصطفیٰ اور ادب رسول کی دولت. یاد رکھیے گا، ایمان اور غفلت
یہ دو شے ہے، ایمان اور غفلت، یہ دو شے ہے، اور یہ دو شے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرا اور اجالت دو شے ہوتا ہے، اگر آپ اپنے کمرے کے کھڑکیوں کو کھولے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لائٹ کمرے کے آن ہے، تو آپ کے کمرے میں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ لیکن جو ہی کمرے کے ونڈوز کو بند کریں گے، آپ کمرے کے دروازے کو بند کریں گے، لائٹ کو آف کر دیں گے، تو کمرے کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کمرے میں ایک طرف اجالا ہو اور ایک طرف اندھیرا ہو۔ جس طرح اندھیرا اور اجالا یہ دو شے ایک کمرے کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح ایمان اور غفلت یہ دو شے ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ مومن کبھی غافل نہیں ہوتا ہے ذکر خدا سے، مومن کبھی غافل نہیں ہوتا ذکر خدا سے، اور وہ لوگ جو ذکر خدا سے غافل ہو جاتے ہیں پھر خدا کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ دنیا میں کوئی پودا اگانا چاہیں، پلانٹیشن کرنا چاہیں، تو اس پودے کو اگانے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی زمین درکار ہوتی ہے۔ اس پودے کو اگانے کے لیے خاص قسم کا موسم درکار ہوتا ہے۔ جس پودے کو آپ اگا رہے ہیں، اگر اس پودے کو اس کے موسم اور اس کے مزاج کے مطابق کسی اور موسم میں بو دیں گے تو وہ پودا مر جائے گا، سڑ جائے گا۔ جس طرح ہر پودا اپنی نشو و نما کے لیے خاص قسم کی زمین چاہتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا چاہتا ہے، خاص قسم کی دھوپ و تپش چاہتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایمان کا پودا اپنی نشو و نما کے لیے خاص قسم کی زمین مانگتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا چاہتا ہے، اور ایمان کا پودا اپنی نشو و نما کے لیے دو چیزیں مانگتا ہے، ایک عشق مصطفیٰ کی زمین ہو اور دوسرا ادب رسول کی آب و ہوا ہو۔ میرے عزیزو، اگر ایمان کے پودے کو عشق مصطفیٰ کی زمین نہ ملے، ایمان کے پودے کو ادب رسول کی آب و ہوا نہ ملے، تو ایمان کا پودا مر جائے گا، سڑ جائے گا۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل سے تصدیق کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اس سے ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق کر گیا تو ایمان کا بیج آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہاتھ میں خالی بیج لے کر کے گھومیں اور اس بیج کو غلط زمین میں بو دیں یا پھر غلط موسم میں بو دیں گے تو وہ بیج کیا کرے گا؟ بیج مر جائے گا، سڑ جائے گا۔ تصدیق بھی کر لیا گیا دل سے، توحید و رسالت کی زبان سے اقرار کر لیا گیا، اب ایمان کا جو بیج ہے وہ آپ کے دل میں آ گیا ہے۔ ایمان کا بیج اپنی نشو و نما کے لیے زمین ڈھونڈ رہا ہے، عشق مصطفیٰ کی ادب رسول کی آب و ہوا مانگ رہا ہے۔ جب ایمان کے بیج کو عشق مصطفیٰ کی زمین نہ ملے، ادب رسول کی آب و ہوا نہ ملے، تو وہ پھر ایمان کا بیج مر جاتا ہے۔ لہذا یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہو گئے۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لینے سے انسان مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لینے سے، نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے انسان کے پاس مومن کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نہیں، کلمہ پڑھنے سے انسان مومن نہیں ہوتا۔ کلمہ مدینہ کے آراب بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ کفار مکہ بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ منکرین بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ ان بدبختوں نے بھی پڑھا جس نے نواسۂ رسول کو
کربلا کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریگستان میں شہید کیا۔ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مومن نہیں ہوتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی نمازیں کیا نمازیں ہیں؟ وہ لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر مومن نہیں ہو سکے۔ جب ان لوگوں نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہو گئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابھی یہ نہ کہو کہ مومن ہو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ابھی اسلام کی بات کرو، مومن نہ کہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ایمان کا بیج ابھی تمہارے قلب و جگر میں بویا نہیں ہے۔ پھر ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کے لیے ایک فضا چاہیے، اور اس فضا میں سوئل محبت رسول کی ہو اور آب و ہوا ادب مصطفیٰ کی ہو۔ آب و ہوا ادب مصطفیٰ کی ہو۔ میرے عزیزوں، ایک طرف علم اور عمل ہے، دوسری طرف عشق اور ادب ہے۔ ایک طرف علم اور عمل، دوسری طرف عشق اور ادب۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری اور آپ کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اور اس گزرتے ہوئے عمر میں ہمارے اور آپ کے کان، بلکہ دلوں کے کان، عشق مصطفیٰ، ادب رسول سننے کو ترس جا رہے ہیں۔ چونکہ وسیع ماحول پر قبضہ کر لیا ہے ان زبانوں نے جن کا سارا زور علم اور عمل پر ہے۔ بے شک علم اور عمل واجب ہے، اس میں کوئی اقرار گرا نہیں۔ بغیر علم کے حضرت انسان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ علم ہی کے ذریعے سے انسان اپنے منزل تک پہنچتا ہے، علم ہی جمال مومن ہوتا ہے، علم ہی انسانی زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، علم اور عمل، یہ دو شے مل کر ایک بگڑے ہوئے انسان کو اچھا انسان بنا سکتا ہے، مومن نہیں بنا سکتا۔ علم اور عمل، یہ دو شے مل کر بگڑے ہوئے انسان کو اچھا انسان بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مومن نہیں بنا سکتا، کیونکہ ایمان کی بنیاد نہ تو علم پر قائم کیا گیا، ایمان کی بنیاد نہ تو عمل پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد عشق مصطفیٰ ادب رسول پر قائم کیا گیا۔ اگر ایمان کی بنیاد، دلیل سنیے، ایمان کی بنیاد علم کی زمین پر قائم کرنا ہوتا تو پھر آقا علیہ السلام کو عرب کے امیوں میں نہ بھیجا جاتا، تاجدار مدینہ کو ان پڑھوں میں نہ بھیجا جاتا، بلکہ سرور کونین کو سرزمین روم میں بھیجا جاتا، یونان میں بھیجا جاتا، جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا، بلکہ وہ خطہ چنا گیا جہاں سر سے ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بدو تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک باعظمت رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ علم کے ایمان کے لیے علم ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، اور وہ ہے ادب مصطفیٰ عشق رسول۔ آپ اور کیجئے گا، ہر عالم نہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اندر علم آتا ہے تو ساتھ ساتھ میں غرور چھا جاتا ہے۔ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جب وہ علم حاصل کرتے ہیں، عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ادب سے دور ہو جاتے ہیں۔
अपने बड़ों का अदब, छोटों पर शिफ्कत करना जानते भी नहीं। वो लोग समझते हैं कि शायद मैं ही अदब के काबिल हूँ, लेकिन जब उसी आलिम के अंदर अदब का नूर जगमगा उठे तो फिर उसकी जुबान पे ताला लग जाता है। एक इंसान जब तक के इल्म की बोली बोलता है, उसकी बोली वहीं तक होती है जहां तक वो इल्म हासिल किया, उसके आगे वो नहीं बोल सकता है। हुजूर फैजुल आसिफ गुलाम आसिफ ज़बान अदब के साँचे में ढलकर इल्म दीन हासिल किए तो वो इल्म नूर बन गया। जब वो इल्म नूर बना तो आप दरसगाहों में किताबों के जरिए से पढ़ा रहे हैं, आप अपने इल्म के जरिए से बड़े बड़े स्टेज पर खिताब कर रहे हैं, आप अपने इल्म के जरिए से मुनाजरा कर रहे हैं। जब सुल्तानुल औलिया मखदूम ख्वाजा सूफी हसन शाह अलैहिर्रहमतो व रिज़वान की बारगाह में सामने अदब पेश करे तो उनके इल्म की जुबान पर अदब का ताला लग गया। इल्म की जुबान पर अदब का ताला लग गया। अब वो इल्म के ऊपर, इल्म शरीयत से ऊपर इल्म तरीक़त की मंजिल पर फायज हुए। जब इंसान इल्म तरीक़त की आँख रखता है तो फिर वो गुफ्तगू कम किया करता है और मुराक़बा ज़्यादा किया करता है। गुलाम आसिफ की ज़बान में ताला लग गया। अब गुलाम आसिफ तकरीर भी नहीं कर रहे हैं, गुलाम आसिफ मुनाज़रा भी छोड़ दिए। गुलाम आसिफ अब दरसगाहों में बैठकर किताब भी नहीं पढ़ा रहे हैं। जब सुल्तानुल औलिया ने मारिफत की आग अता कर दी, दरसगाहों में बैठकर अब किताब नहीं पढ़ाते बल्कि खानकाहों में बैठकर निगाहों से पिलाया करते। जब किसी मर्दे कलंदर की नजर पड़ती है किसी बंदे के ऊपर तो फिर वो किताबों को तर्क कर देता है, वो निगाहों से पिलाना शुरू कर देता। तो कहने का मतलब ये है जब इंसान के अंदर इल्म आता है तो कुछ लोग गुरूर में मुतकब्बिर हो जाते हैं, गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन उसी शख्स के अंदर अगर अदब का नूर जगमगा उठे तो उसकी जुबान को ताला लग जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा, जुबान पे ताला लग जाता है। इल्म कहता है चुप नहीं रहना, बोल। अदब कहता ही है खामोश। इल्म मुकाबला करता है, इल्म मुआज़ना करता है। मोहब्बत कहती है बेटा मुकाबला हराम है, मुआज़ना मना है, बड़ों की बारगाह में गुफ्तगू नहीं करते, ज्यादा खामोश होकर के सुन ले। मोहब्बत कहती है खामोश हो जा। इल्म मुकाबला करता है, इल्म मुआज़ना करता है। और मुकाबला कौन किया था? इब्लीस ने। हुक्म हुआ उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। तो शैतान का इल्म बोल उठा, लम अकुल लिअस्जुदा लिबशर, ऐ मौला मैं इस बशर को सजदा करूं? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, जिसको तूने मिट्टी से बनाया। वो शैतान अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला कर रहा है, मौला तूने मुझे आग से बनाया, आग की लौ ऊपर उठती है। इस आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मिट्टी नीचे गिरती है। उसने अपना इल्म लगाया, इल्म के जरिए से फैसला किया, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। उसका इल्म बोल रहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, बेहतर होकर कमतर को सजदा क्यों करूं? अब इल्म इब्लीस को ले लूंगा। उसका सारा मुशाहिदा बेकार हो गया, सारी इबादतें रद्द कर दी गई। जितना इल्म इब्लीस के पास था वो सारा इल्म फरिश्तों के पास था। जितना इल्म इब्लीस ने सीखा वो सारा इल्म फरिश्तों ने सीखा था। जो कुछ इब्लीस ने देखा सारा मंजर मलाइका ने भी किया था, मगर
فرشتوں نے فیصلہ ادب کی بنیاد پر کیا، پیشانی کو جھکا دیا، رب کائنات نے انہیں اپنا محبوب بنا دیا۔ تو نکتے کی بات اس میں یہ ہے کہ علم شک ڈالتا ہے اور محبت شک کو نکال دیتی ہے۔ علم عقل پیدا کرتا ہے کہ میں عالم ہوں، علم ایروگنس پیدا کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، علم غرور لاتا ہے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، لیکن ادب جھکاتی ہے۔ علم سوچتا ہے کہ میں حضور صاحب سجادہ کا پاؤں چوموں کہ نہ چوموں، علم سوچتا ہے پاؤں چوموں یا ہاتھ چوم کر کام چلا لوں، علم سوچتا ہے ہاتھ چوموں یا پھر السلام علیکم کر کے کام چلا لوں، علم سوچتا ہے سلام کروں کہ یا پھر ایسے ہی بیٹھ کر کام چلا لوں۔ لیکن ادب کی دنیا میں، ادب کی فضاؤں میں سانس لینے والے لوگ ان کے پاؤں ہی نہیں، ان کے دربار اور در و دیوار کو چومتے ہیں، ان کے شہر میں پلنے والے کتوں کا بھی پاؤں چماتا پھرتا ہے۔ ادب عشق یہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، ادب کیا ہے؟ اس طرح کی بولی فرعون بولا کرتا تھا۔ عشق اور محبت کیا ہے؟ نمرود بولا کرتا تھا۔ عشق اور محبت کیا ہے؟ قارون بولا کرتا تھا۔ عشق اور محبت کیا ہے؟ یہ بولی ابو جہل، ابو لہب بولا کرتا تھا۔ لیکن عشق و محبت کی بولی اگر سننا ہے تو صدیق اکبر کی آواز وہ عشق و محبت کی بولی بولے، صداقت کے تاجدار بن گئے۔ فاروق اعظم نے عشق و محبت کی بولی بولے، عدالت کے بادشاہ بن گئے۔ عثمان غنی محبت کی بولی بولے، سخاوت کے سردار بن گئے۔ مولا علی محبت کی بولی بولے، شجاعت کے شہنشاہ بن گئے۔ یہ عشق و محبت کی فضاؤں میں اپنی جان کو نچھاور کرنے والے لوگ۔ میرے عزیزوں، جب عشق کی ہوا چلی، ادب مصطفیٰ کی تپش لگی، تو حضور سیدنا عبد القادر غوث العالم کی دانی بن گئے۔ جب یہ عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب مصطفیٰ کی تپش لگی، تو حضور معین الدین چشتی غریب نواز بن گئے۔ جب عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی بن گئے۔ ارے جب عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، تو حضور غلام آصف میاں فیض العارفین بن گئے۔ جب عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، علامہ عاشری قادری رئیس القلم قائد اہل سنت بن گئے۔ جب عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بن گئے۔ جب عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، حضور اختر رضا تاج الشریعہ بن گئے۔ ارے جب عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، حضور راشد رضا تاج الصوفیہ بن گئے۔ اور آگے بڑھیں، اگر عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، نظام الدین ضیاء رسول بن گئے۔ عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، عبد الرحمن قطب گونڈیا بن گئے۔ عشق و محبت کی ہوا چلی، ادب رسول کی تپش لگی، صوفی بسم اللہ فیض الاولیاء بن گئے۔ یہ سب عشق و محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ لوگ علم حاصل کرو، خوب علم حاصل کرو۔ علم جمال مومن ہوتا ہے، علم انسانی زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے انسان اس پوری دنیا کو فتح کر لے گا۔ علم ہی کے ذریعے سے انسان ایک اچھے سوسائٹی میں داخلہ لے سکتا ہے، اچھے لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اس علم کو ادب کے سانچے میں ڈھل کر حاصل کیا جائے۔ حضور قبلہ، میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، بیٹا جو ہے انجینئر ہے،
بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا پروفیسر ہے، ایک باپ کا بیٹا عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، لیکن افسوس ان کے علم پر کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ سے صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے علم تو سیکھا لیکن ادب سے بہت دور رہے، اور جو علم، جس علم میں ادب شامل نہیں ہوتا ہے، وہ علم سے انسان رسوائی اور ذلت کی طرف بڑھتا ہے۔ عبد الرحمن بن القاسم ایک بزرگ ہے اور ان کا نسب نامہ جو ہے حضور سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پر پوتے ہیں، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد، اپنے شیخ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اور فکانا منہا 18 سنہ فی تعلیم الادب۔ عبد الرحمن فرما رہے میں 18 سال تک کے امام مالک کی بارگاہ میں علم حاصل کیا، 20 سال کے 18 سال تک کے فکانا منہا 18 سنہ فی تعلیم الادب۔ 18 سال تک میرے شیخ، میرے استاد نے مجھے صرف ادب پڑھایا اور کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ اندازہ لگائیں، 18 سال تک عبد الرحمن کے شیخ استاد نے صرف ادب پڑھایا اور کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ آخری کے 2 سال جو بچتے ہیں، اس 2 سال میں علم پڑھایا۔ اس 2 سال میں علم حاصل کرنے کے بعد عبد الرحمن فرماتے ہیں فَلَيْتَنِي جَعَلْتُ 20 كُلَّهَا ادب۔ آج مجھے اس عمر میں پچھتاوا لگتا ہے کہ ہم نے جو 2 سال علم حاصل کرنے پر لگائے، اس 2 سال کو ادب سیکھنے پر لگایا ہوتا تو زیادہ بھی بہتر ہوتا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو ادب سیکھنے سے جو دین کا فہم، دین کی لذت، دین کا نور، دین کا کیف و سرور ہمیں جو ادب سیکھنے سے ملا وہ کتابی علموں سے نہیں ملا۔ ایک بزرگ اور ہیں، وہ فرماتے ہیں لا ينبغي للرجل ان يطلب العلم والحديث حتى يعمل في ادب 20 سنة كلها ادب۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ علم حاصل کرے، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ علم حاصل کرے جب تک 20 سال پہلے ریاضت روحانی اور حصول ادب نہ لگا لے۔ 20 سال ادب سیکھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ ادب میں تقویٰ ہے، ادب میں طہارت ہے، ادب میں عاجزی ہے، ادب میں انکساری ہے، ادب میں خاکساری ہے، ادب میں پاکیزگی ہے، ادب ماں باپ کا ادب ہے، بھائی بہنوں کا ادب ہے۔ ادب کہتے ہیں آپ کے اوپر کن لوگوں کا کون سا کیا حق ہے، حق ادا کرنے کا نام ادب ہے۔ اور جس نے ادب کو سیکھا ہی نہیں، ادب اور حق کو ادا ہی نہیں کیا، اب وہ لاکھ علم کے سمندر میں ہوتا ہوا پھرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزوں، آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ادب کی تعلیم دیں، ان کے ایک ایک نقل و حرکت پر، ایک کام پر نظر رکھیں کہ میرا بچہ غلط کام کر رہا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہے۔ جب بچے کی غلطی پکڑے تو اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائے کہ بیٹا یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے کہ مولا کریم اس مختصر سے گفتگو کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول مقبول فرمائے۔ ہمارے بولنے میں، آپ حضرات کے سننے میں کسی قسم کی لغزش یا غلطی ہوئی ہو، اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب حلقہ ذکر ہوگا، حلقہ ذکر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چل لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہاں ریاض الجنہ،
اے میرے پیغمبر وہ جنت کے باغ کہاں سے ہیں؟ وہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ وہ جنت کے میوے مسالے کہاں پر ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اعلیٰ حلق ذکر الہی کے حلقے جنت کے باغ، جہاں حلقہ ذکر ہوتا ہے، جہاں ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہے، جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ آپ لوگ آج اس گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ذکر کو سنا، اور ابھی ذکر کے حوالے سے ہمارے امام صاحب نے ایک بڑی پیاری حدیث پیش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے وقت کو، کثیر وقت کو ذکر میں گزارتے ہیں۔ جو ذکر میں گزارتے ہیں ان لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ ان لوگوں کی پہچان مومنوں میں ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح ذکر کر کہ اس کی یاد میں کھو جاؤ، اس کی یاد میں گم ہو جاؤ۔ جب آپ کسی کے یاد میں گم ہوں گے، رب کے ذکر میں فنا ہوں گے، تو اللہ کے رحمت و انوار کی تجلی اس کے اوپر واقع ہوگی، اس کے قلب باطن کو پاکیزہ کر دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب حضور صاحب سجادہ پیر و مرشد ذکر کرائیں گے، اور آپ لوگ آواز سے آواز ملا کر، جو آگے پیچھے ہو جائیں گے وہ رک جائیں گے، پھر آواز سے آواز ملائیں گے۔ اور میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ان تمام برادران طریقت کو جنہوں نے حضور فیض العارفین کو اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھا، اور جو لوگ مرید ہو گئے ہیں وہ لوگ تو ہو ہی گئے ہیں، جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور سے ضرور مرید ہو جائے۔ اب وقت ہے نہیں کہ پیری مریدی پر گفتگو کی جائے، ورنہ آپ کو بتایا جاتا کہ مرید ہونے کے بعد انسان کی عظمت و وقار میں کو کس قدر بلندی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو دونوں جہان کی سعادتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی ادب کے تعلق سے۔ اب یہ حلقہ ذکر کی محفل ہے، حلقہ ذکر ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ ادب سے جیسے دو گانوں ہو کے نماز میں بیٹھے جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھیں۔ اب تک آپ نے ذکر کو سنا ہے۔ یہ ذکر صوفیہ اکرام اپنی جماعت میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، جس سے قلب کی صفائی اور قلب کی روحانیت کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ آج ہمارے قلب جو ہے بہت گندے ہو چکے ہیں۔ اس قلب میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے نور کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگ سوچیے کہ آج اس میں کیا اللہ اور اس کے رسول کا نور ہے؟ نہیں، آج اس میں ہم اپنے بھائی سے حسد رکھتے ہیں، اپنے پڑوسی سے حسد رکھتے ہیں، ایک مومن سے دوسرا مومن حسد رکھتا ہے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، اور اس دل میں جھوٹ، مکر، فریب، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ صوفیہ اکرام اسی لیے اس ذکر کو کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کی صفائی ہو سکے۔ جیسے گناہ کرتے کرتے یہ دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ ضرب الہی کی جب چوٹ لگے گی تو وہ نورانیت کی طرف یہ قلب بڑھے گا۔ سمجھے نا؟ اس سے جو گناہ ہم نے کیے ہیں یا جو دل ہمارا آج میلا ہو چکا ہے، اس کی صفائی کیسے کریں گے؟ صوفیہ اکرام نے بہت آسان ایک راستہ بتایا ہے کہ آپ حلقہ ذکر کیجیے۔ اپنے مریدوں کو تاکید کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن نکالیے، ایک خانقاہ بنائیے، وہاں سب پیر بھائی جمع ہوئیے اور آپ کو حلقہ ذکر کیجیے۔ تو جب آپ ذکر کریں گے تو اللہ کا نور اس دل میں آئے گا، اور جہاں اللہ کا نور آئے گا وہاں کوئی برائی نہیں آئے گی، اور جہاں برائی آ گئی تو وہاں اللہ کا نور نہیں ہو سکتا۔
اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں مطلب غریب کر رہے ہیں اپنے قومی بھائی سے حسد کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا دل ابھی صاف نہیں ہے۔ دل صاف کب ہوگا کہ جب اس میں اللہ کا نور آئے۔ ایک مومن کو تکلیف ہو جائے تو ہمارا دل رک جائے تو سمجھ لیجیے ہمارا دل صاف ہے۔ یہ کب صاف ہوگا؟ یوسف اکرام نے بتایا ہے کہ ہلکا ذکر کریں۔ آپ لوگوں نے شاید حضور فیض العارفین کو دیکھا ہوگا کہ وہ مجمع میں ہلکا ذکر کیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے۔ وہی ہلکا ذکر آج ہم عمل کرتے ہوئے اپنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یوسف اکرام اپنی جماعت میں ہمیشہ اس ذکر کو قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے جتنے یہاں کے بھائی ہیں یہ سب بہت سے کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن خانقاہ شریف میں یاسین بھائی کے یہاں ہلکا ذکر ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ شامل ہوا میرے ساتھ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. یہ جو ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر اس کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ پورا دن یہ ذکر ہی کرتے رہو. اس ذکر کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ جس بستی میں کر لیا جاتا ہے اس بستی سے ساری تکلیف پریشانیاں سارے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں. اور یہ ذکر دو چیزوں کا علاج ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا. روح کا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ دل میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کی روح بیمار ہے، اس کے روح کو اگر اچھا کرنا ہے تو یہ ذکر کرے، دل صاف ہو جائے گا، روح صاف ہو جائے گا. اب آپ بولیں گے جسم کی کیا علاج ہے؟ اگر کسی کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ آپ کے ہارٹ میں بلاکیج ہے، اگر 40 دن جس طریقے سے میں ذکر کر رہا ہوں شرما کے نہیں، اللہ نہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، 40 دن اگر مسلسل آپ نے کر دیا اس کے بعد آپ جا کے ایکوگرافی کرا دیجیے، آپ کا بلاکیج سمجھ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے. اور یہ ذکر اتنے فرقے ہیں مگر کوئی نہیں کرتا ہے، صرف یہ اہل سنت و جماعت مطلب کہ اعلیٰ حضرت والے ان کو ملا ہے. نماز تو سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، اب پہچان کیا ہے ان کی جنتی کو یہ جماعت ہے. 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ہے جو ہلکا ذکر کرتا ہے، نہ وہابی کرے گا نہ اہل حدیث کرے گا نہ کوئی کرے گا. یہ ہلکا ذکر جب کرے گا تو اہل سنت و جماعت کے آغاز ہے. یہ ہماری پہچان ہے. وہ الگ سی بات ہے کہ بہت لوگ ان سے نفرت میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، مگر ہر مفتی اعظم بھی اپنے مریدوں میں بیٹھتے تھے تو وہ ذکر ولی اور ذکر فقیر دونوں کرتے ہیں. وہ الگ سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھول گئے نہیں کرتے، مگر صوفیہ اکرام نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور بہت زور دیا ہے. ہلکا ذکر کہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا دل صاف ہے، کیونکہ دل اگر صاف ہوگا تبھی معیت آئے گی. دل صاف نہیں ہوگا تو سر پٹکتے رہیے تو حاصل ہونا نہیں. آج لوگوں کے اندر اتنی بیماریاں ہو گئی. سب سے بڑی بیماری مجھے ہو گئی حسد. اب یہ بھی بتاتا ہوں کہ حسد کیوں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حسد کیوں ہوتا ہے. مولانا روح فرماتے ہیں کہ اگر حسد سے بچنا ہو تو کسی چیز کا غرور مت کرنا، کسی چیز کا غرور مت کرنا. اور انہوں نے گارنٹی دی اگر آپ غرور نہیں کریں گے تو آپ کے دل میں حسد آئے گا نہیں. کیا اقرار ہوتے ہیں ان کے دل میں کسی چیز کا غرور نہیں ہوتا، یہ ہر چیز سے صاف ہوتے ہیں. اگر آج کل ان لوگوں میں بھی بیماری ہو گئی، مگر پہلے کے دور میں جو خصوصیات تھے ہمارے دادا ان لوگوں نے کبھی کسی سے حسد نہیں دیکھا. دیکھا ہے کسی نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کا حق نہیں کیا. اس کے اندر کوئی برائیاں دل میں تھی ہی نہیں. یہ وہ کیا کرتے تھے یہی ذکر کرتے، اس کی وجہ سے برائیاں. میں کہتے کیا چاہ رہا تھا کہ مولانا روح فرماتے ہیں کہ حسد. اب حسد کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں علم کا حسد، کوئی ہنر بھی ہوتا ہے. جیسے میں گاڑی بہت اچھی بنا لیتا ہوں، میرے اندر میں کمپیوٹر بہت اچھا چلا لیتا ہوں، اس کا حسد. تو جب یہ حسد آنے لگتا ہے تو وہ حسد بھی ہم کو جو ہے کہ گرو جب آنے لگتا ہے وہی حسد سکھاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اچھا کمپیوٹر چلانے والا آ جائے گا تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں، کوئی اچھا پڑھنے والا آ جائے گا تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں. یہ ہم نہیں ہے، شیطان کو ملا ہے، وہ ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. یہ چیز ہمارے اوپر مسلط کرتی ہے، اس میں جو عمل کرتا ہے اس کے راستے نہیں چلائے. اس سے بچنے کے لیے اپنے دل کو صاف کیجیے اور حسد سے بچنے کے لیے کسی چیز کا غرور مت کیجیے. چاہے دولت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے علم ہو، چاہے ہنر ہو، اس کا اگر آپ نے کبھی غرور نہیں کیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ حسد آپ کو آئے گا. اور حسد ہی سب سے بڑی بیماری ہے، آئے سب کچھ آ جاتا ہے، ساری برائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حسد سے چھٹکائے اور سرکار کی حدیث کی ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ تو حسد سے بچیں۔ اور دوسری چیز جو ایک ہے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، تو حق ہم سمجھتے ہیں حقوق اللہ کو لوگوں نے بہت تکلیف سے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ ہے، اور حقوق العباد سے ہم لوگ غافل ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر بیٹھے ایک دوسرے چیز گا حقوق العباد کی معافی کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ آگے میں نہیں کہتا ہے آگے کھڑے ہو کے جب کسی کا کچھ بات ہو تو ہم سے دے دینا تو کہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ حقوق العباد کو نہیں چلاتے، کسی بندے کا حق مار کے تو نہیں چلاتے، تو کسی کا بھی ماں باپ کا جو حق ہے وہ ادا کرو، کسی بچوں کا جو حق ہے وہ ادا کرو، پڑوسی کا جو حق ہے وہ ادا کرو، مومن کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ اس کی معافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کرے گا۔ پہلے اگر اس بچے کو کھڑا کیا جائے میدان میں، اس ماں کو جس کو تکلیف آپ کو بچائی اس کو کھڑا کیا جائے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ بتائیے تکلیف کھڑ گیا ہو کیا میں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ جنت سے جائیں گے؟ کوئی بیمار نہیں۔ اسی لیے حقوق العباد سے بھی آپ دنیا سے بنی جائیے اور حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ آپ نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، کسی وجہ سے کوئی وجہ سے چھوٹ گئی، آپ نے وقت بھی چھوڑ دیا، وہ غفور رحیم معاف کر دے گا۔ باقی کسی بندے کا اگر حق مان کے دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کر دے گا۔ اس بات کو بہت غور سے سنیے، سوچیے، رات میں اندھیرے میں سوچیے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں۔ اسی لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے کوئی احباب کھڑا ہو کے بولتا ہے نظر آتے ہیں بھیا کسی کا کیا کیا ہو ہم سے دے دینا یا معاف کر دینا، کیوں کہتا ہے؟ اسی لیے کہتا ہے اس وقت یاد آتا ہے حقوق العباد، زندگی میں یاد نہیں آتا ہے۔ ہم پڑوسی کے دیوار گرا لے رہے ہیں، کھیت جوت رہے ہیں تو پیڑ کاٹ لے رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا تو 10 روپئے یاد کر دے رہے ہیں، جب کسی کا امانت میں محنت کر لے رہے ہیں، نہیں، یہ سب چیزیں مومن کے لیے وہ آپ کر رہے ہیں تو مومن نہیں، مومن بننا ہے تو ان سب چیزوں سے آپ کو بری ہونا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے نور کے لیے خالی کرنا ہوگا، ہر بیماری سے خالی رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور اللہ نور محمد نور اللہ نور محمد نور اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور اللہ نور محمد نور اللہ نور محمد نور اللہ یا سیدی یا مرشدی یا یا سیدی یا مرشدی انت حبیبی یا مرشدی انت حبیبی یا سیدی یا سیدی یا مرشدی قرۃ عینی یا مرشدی قرۃ عینی یا سیدی یا سیدی یا مرشدی یا سیدی
یا مرشدی خذ بیدی یا مرشدی یہ آپ نے عربی میں پڑھا، اس کا معنی تو نہیں سمجھ پائے، حضرت سمجھ گئے ہوں گے. یا سیدی یا مرشدی، آپ نے پکارا اپنے پیر و مرشد کو، اپنے آقا کو، یا سیدی یا مرشدی، انت حبیبی یا مرشدی، آپ کے سوا کوئی نہیں پیارا ہے میرے مرشد، آپ کے سوا کوئی نہیں پیارا ہے. اور دوسرا پڑھا آپ نے قرۃ عینی یا مرشدی یا سیدی، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اے میرے مرشد، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور خذ بیدی، آپ میرا ہاتھ میں رہیے گا یہاں بھی اور وہاں بھی. خذ بیدی یا مرشدی. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. اے خدا دم بدم درود و سلام، اے خدا دم بدم درود و سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو خدا، اپنے پیارے نبی پر بھیجو سلام. ہے وہ پیارا نبی ذرا پائے نور، ہے وہ پیارا نبی ذرا پائے نور، ہے یہ کل کائنات جس کا ظہور، ہے کل کائنات جس کا ظہور. اس نبی پر ہو بار بار سلام، اس نبی پر ہو بار بار سلام. پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام، پہنچے ہر پل میں 100,000. جب کی پیدا ہوئے رسول اللہ، جب پیدا ہوئے رسول اللہ، تب کھلا لا الہ الا اللہ، تب کھلا لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. اب رحمت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اتنا ضرور ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو من کی خطائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، بس ہم یوں سنائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات جان کر کافی سہارا دے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث پکارا سلام کا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سیدی سلام علیکہ مرشدی سلام علیکہ یا ولی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تاج الدین تاج والے آسیوں کی لاج والے اے میری معراج والے کھولیے مشکل کے تالے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیعنا یوم الجزاء تشریف رکھتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن وعد الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الصحابة ابتداء صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع من صاحب الجود والكرم والله واسعه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميلاد سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين مثل غريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا الى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشفت بجاه جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پہ محمد محمود مصطفیٰ مدد برائے فرقتنی پاک چار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد یا نبی نور سے آنکھیں میری بینا کر دو اپنے جلووں سے مجھے لا میرا سینہ کر دو حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تو سلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجت برلا بریق اولیاء کے واسطے پر تحیت اہل بیت اور چار جاروں کی ضرور پھر ادب سے ہاتھ اٹھا اپنی دعا کے واسطے فیض کے برکات دے اور نور سے معمور کر عطائے رسول حضرت مولانا صوفی اشاہ راشد رضا کے واسطے فضل کر ہم پر الہی آج سے کس سے لگی میرے آقا میرے مولا سجدی مرشدی فضل رسول علامہ سیدیہ کے واسطے بندے عاجز ہوئی عرب کر میری توبہ قبول حضرت مخدوم خواجہ مخدوم محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے آفتاب دین ملت شاہ محمد عنایت حسن آفتاب صبر تسلیم اللہ کے واسطے وہ دعا مقبول میری عزت کا علاقت نہ تو مرشد کامل شہنشاہ نبی رضا کے واسطے دل میرے آخرت زندگی و تازگی شاہ عبدالحی مقبول دعا کے واسطے ہم اپنی بارگاہ خاص دے کر دے قبول مخلص الرحمن جہانگیر خدا کے واسطے کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی کے پاس خدا کے واسطے ہم کو اپنے ذکر و فکر شکل میں مضرور رکھ شاہ محمد میں دیے نور بھلا کے واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین خالصہ کے واسطے فرحت دے ہمیں اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ ابتغال الاولیاء کے واسطے حسن و خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسن حسن علی چاہے حسن ابر سقا
کے واسطے نعمت جسے ہمیں کر یا الہی سرفراز شاہ حسن پاک بازیت کیا کے واسطے رب شریعت اور طریقت پر ہمیں ثابت قدم شیخ علی الدین سید ملکہ کے واسطے نسلی مباح بازی سے خلاص دے ہمیں میر سید جعفر شمس الدہا کے واسطے دور کر ہم سے خودی اور اہل دل کر دے ہمیں سید اللہ میر اہل صفا کے واسطے نسل کر لے را قبول عباد شاہ دولہا شیخ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے شیخ تقی الدین کا صدقہ ہمیں کر متقی شیخ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے سید و محمود سید میر فضل اللہ شاہ قطب الدین درد الجیفنا کے واسطے شاہ نجم الدین کلندر سید مبارک غزنوی شیخ نظام الدین سید ثانیہ کے واسطے ان چید بوٹیات بے الہ العالمین شیخ صاحب الدین صاحب پرزیہ کے واسطے قائل متقد ومقیم نائت ہم سب لگ اور سے آزم شاہ جیلہ دستگیر دو جہاں قطب اولیاء کے واسطے اسرائے دو زہید و بلحسن یا زلزلال رحم کر دے یوسف رحمت ہما کے واسطے ہم کو اپنے عشق میں مدوانا کرتے ہیں خدا حضرت عبدالعزیز الفطرسہ کے واسطے شاہ رحیم الدین شاہ بکر شبلی کے طفیل فضل کل حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سب شاہ معروف کرخی کے طفیل شاہ امام دین علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ قاسم کسر کا کر عطا و علم و عمل جعفر و باقر شاہ حسین العبا کے واسطے رام تحریر و مصابق قدم بے نیاز صبر دے ہم سب کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوائے دین علی کے مرتضی مشکل کو شاہ حضرت روا کے واسطے یا الہی میرے عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عشق محبوب کا اپنے الہ العالمین سیدہ مخدومہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے عشق مرشد کا ہم سب کو الہ العالمین انبیاء و اولیاء و اصفیاء و حقیاء کے واسطے اپنی بگڑی کو بدلتے ہیں میرے پروردگار ہم بگڑی سب کی بگڑی اس گھر کی بگڑی کو بناتے ہیں میرے پروردگار شیخ العظم میر سید گلولا کے واسطے رہتی دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہار پھول کا پلتا رہے یوں ہی گلستان حاصل کیا صبر سردار سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ یا الہی ہم سے جھوٹے نظام نیاسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الفاتحہ مالک پروردگار اپنے نوازوں سے توفیق کے لیے عطا سے ہم نے قرآن کی تلاوت پیش کی حلقہ ذکر کی محفل ہوئی میلاد مصطفیٰ پیش کیا گیا تیرے محبوب کی بارگاہ میں ضرورت و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا یہ لنگر پیش ہے شیری پیش ہے پانی پیش ہے پل پیش ہے حاضرین کی حاضری پیش ہے جوڑا پیش ہے مولا اس میں جو لفظیں ہو گئی مجھ سے معاف فرما کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قبیل مقی بارگاہ بیدت پناہ میں قبول فرما اس کا ثواب سب سے بڑے آقائی نامدار بنی ذات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں حضور ہم غلاموں کی طرف سے یہ ہدیہ یہ نظر آپ کی بارگاہ میں پیش ہے میرے آقا قبول فرما دیجیے قبول فرما دیجیے تمام سلسلے آسیہ کی طرف سے حضور یہ نظرانی عقیدت موسیٰ بنی کے رہنے والے تمام افراد کی طرف سے حضور یہ نظرانی عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے میرے آقا قبول فرما دیجیے قبول فرما دیجیے آپ کے بارگاہ خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ مقدار سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے مولا حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک 1,24,000 ہو گیا اسلام ہی پورے در تشریح قرآن کی بارگاہ میں نام بنام درجہ بدرجہ پیش کرتے مولا قبول مقبول جنت البقیع جنت المعلیٰ میں جس قدر صحابہ صحابیات تابعین تابعین مجتہدین اور سکتار مجھے وقت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا بالخصوص بات ہے شہیدان کربلا شہیدان احد شہیدان خندق شہیدان بدر کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول مقبول فرما قرآن کی تلاوت حاجت صاحب پاٹی کا جواب شاہ بغداد سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ
آپ کے دل کو آپ کے اولاد کی برکات معروف کرتی رحمۃ اللہ علیہ وسلم خدا جی سے بندے ہم پہلو لانا اللہ علیہ وسلم نے ہے ایمان آئے اور پیشر سے مولا کو عراق کی سرزمین پر جس کو ولی اللہ فرمان مولا ہم سب کی بارگاہ میں نام کا نام لے جاؤ جب پیش سے بالخصوص باتیں کے در شہنشاہ ہندوستان سید سرکار خواجہ معین الدین حسن ننجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش آپ کے سلوسی خواجہ عثمان ہارونی آپ کے صاحبزادے خواجہ فقر آپ کو خواجہ فقر کی بارگاہ میں بالخصوص سید سالار محمود غازی رحمۃ اللہ سید منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خواجہ بختیار کاکی نصیر الدین چراغ کے نظام الرجا محبوب الہی بابا فرید گنج شکر استاد پاک علاؤدین علی احمد ثابت کرے یہ ترا کی بارگاہ میں آمین حاجی والد پاک دنوں والے آقا منظور کا چچا کو دوری مخدومہ حکمالی ہے علیہ السلام تو یہ جواب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بالخصوص باتیں کرتا ہے بریلی شریف کے صدر امام احمد رضا خان فاضل غریب کو کیا لیکن حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم حضور جد شریعہ حضرت اللہ علیہ وسلم مجاہد ملت کی بارگاہ بالخصوص باتیں کرتے ہیں چھوٹے دادا علامہ ارشد قادری رضوان فرزادہ شاہ کو رسول جی نے بھی پیر مرشد آج سے غالب پوری کی بارگاہ میں مصطفی علی کے سرزمین پر حضرت حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شہید شاہ پروارسی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول مصطفی علی کے گرد علماء میں نسبت کی اور کہ اللہ کا بیتولی شریف کی سرزمین پر حضور سلطان الاولیاء حضور حضرت الاولیاء دادا جنرل تعالی مہربان جہانگیر چاٹگاہ والے آقا عبداللہ چاٹگاہ کی بارگاہ میں ہمارے شجرہ شریف کا اول تا آخر جس قدر بھی نام نامی اس میں یاد ہے اپنے زبان و زدہ کی مولا ہم سب کی بارگاہ میں نام منام درجہ بدرجہ پیش کرتے والا قوت ان کا عرف منانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں حضرت شہنشاہ ہم تحریم سیدنا سرکار بابا محمد تاج الدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے والا جملہ شاہ بابا سید بابا حیدر علی شاہ بابا کرم علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی بابا رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص فاتحہ کا اتارے جواب ہم اپنے دادا حضور فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصف کے حوالے سے محترم تعلیم کیا علامہ راشد رضا رسول کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا اس حلقہ ذکر کی برکت سے قرآن کی تلاوت کو اور کاروائی کی برکت سے اس گھر پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے سے رہنے والے اس بستی پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے اس بستی میں رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اس بستی میں رہ کر جو لوگ کمانے کے لیے باہر نکلے مولا ان کی کمائیوں میں بنا برکت عطا فرما ان کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرما ان کو ہر حادثے سے ہر نقصان سے محفوظ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما حاکم کی حفاظت تعلیم سے ضرور مولا یہاں حلقہ ذکر کی محفل میں میلاد مصطفیٰ میں جس قدر بھی زائرین حاضر ہیں مولا ان سب کے گھروں سے بیماری بلا مصیبتوں کو دور فرما دے سب کو خیر کی زندگی عطا فرما سب کے رزق روزی کی حفاظت فرما سب کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا دے یہاں طالب علم بیٹھے ہیں مولا علم حاصل کرتے ان کو علم میں روحانی عطا فرما نافع عمل صالح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برائی سے محفوظ فرما ہم سب کے بچوں کو علم نافع عمل صالح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے امام صاحب بیٹھے مولا ہمارے حضرات بیٹھے ان کے عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں عطا فرما یہ روحانیت کے برکتیں عطا فرما ہماری ماں بہنیں یہاں حاضر ہیں مولا ان کے رزق میں روزی کا برکت یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا ان کے دلوں کے حال مجھ سے بہتر تو جانتا ہے ان کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں ہیں ان سب کو پورا کرنا اور اس جشن پاک کو سجانے میں بتانے میں جس طریقے سے بھی ان سب حضرات نے دامے درمے قدمے سمنے جس طریقے سے بھی حصہ لیا مولا ان کو ہزار گناہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے یہ جشن حضور فیض العارفین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ ان سے تاج الاولیاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں خرچ کرنے والوں کو ہزار گناہ نعمتوں سے مالا مال مولا اس بستی کے گھر گھر بچہ کے حضور اور جو بچے یہاں سے سعودی دبئی عمان جہاں بھی کمانے کے لیے گئے مولا ان کی کمائیوں میں بنا برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما ان سب کی حفاظت فرما ان سب کو ہر حادثے سے ہر نقصان سے محفوظ فرما دشمنوں کی شر حاصلین کی حاصل
रसूल साहब की आइडिया को नॉर्मल ट्रीटमेंट हो जाए और जिन जिन लोगों ने दुआ की दरखास्त की है उन सब की मौत को मकबूल हमारी वादा हमारे सफर अदर हमारी मदद और शबनम वाला बेटा और जिन जिन लोगों ने भी इस गलती पर दुआ की दरखास्त लगाई है तो आलिमुल गैब व शहादा जो सब कुछ जानने वाला है उन सब की नेक जात का नाम और हमारे फलस्तीन के मुसलमानों की भला हिफाजत फलस्तीन के मुसलमानों की भला रहीम है रहम फरमा करीम है करम फरमा जिन लोगों ने उन पर जबर किया इसलिए अपना खैर नाज़िल फरमा और उन पर अपना कहर नाज़िल फरमा मेरे खानदान के लोग दुनिया के गोशे गोशे में हैं यहाँ जितने लोग हाजिर हैं इनके भी खानदान के लोग दुनिया के गोशे गोशे में हैं मौला सबकी हिफाजत फरमा सब पर अपना फजल अपना करम फरमा सबके रिज़्क़ रोज़ी की हिफाजत फरमा मौला सबके बच्चों को उनका फरमा बरदार बना के रखना हमसे जो खताएं हो गई इस पे माफ फरमाना हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाना बुराइयों से हम सबको महफूज फरमाना अल्लाह ताला की शान हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना व अला आले सय्यदना मौलाना सब लोग पढ़िए तेरे बंदों करम से दूर हो जाए परेशानी इलाही खैर करतानी बातें इलाही खैर करतानी बातें इलाही खैर करतानी खुदा बंदा वैसे पाक की जिंदगी के सबके हमें भी खाके पर रखना हमारे पीर मुर्शिद के वाक़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कैसी बैठता हूँ करके बाड़ी कुछ बाहर में भी डाइनिंग लगा होगा है ना कोई दिक्कत नहीं छोड़ दो कैसे नहीं बैठा कैसे